اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ قبل از اسلام یعنی دور جاہلیت کے عرب کے لوگوں میں کس طریقے کے خرافات، کس طریقے کی افسانہ پرستی پائی جا رہی تھی، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور مختلف نمونے پیش کیے کہ نبی کریم کے فرزند جناب ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، اس موقع پہ خوب چاند گرہن لگتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش منگانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی مر جاتا تھا، ٹھیک، اگر بڑا مہمان نواز ہوتا تھا تو کس طریقے سے اس کی قبر کے پاس لے جا کر کے فجی طریقے سے جانور ذبح کرتے تھے، یا ایک بڑا سا گڈھا کھود کر کے اونٹ کو اس میں دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ مرنے والا جب اٹھے تو اس کے پاس سواری رہے۔ یہ تمام چیزیں آج جو ہے قسمت دیگری از خرافات کے کچھ اور بھی دوسرے حصے، کچھ اور چیزیں خرافات کی، کچھ اور نمونے برائے رفع نگرانی بطرز از وسائل زیر استفادے میں کرنا۔ اگر کسی پہ خوف غالب آ جاتا تھا، کسی کو کسی طریقے کی ڈر اور خوف ستاتا تھا تو کیا کرتے تھے، موقع کی بارز دہی میں شدن و از بیماری وبا یا دیو میں ترسیدن برائے رفع ترس در برابر دروازے روستا 10 بار با صدای الاغ می دادن بگاہی انکار با آویختن استخان روباہ بگردن خطہ و امی نمودانی کے، یعنی کہ اگر کوئی کہیں جاتا تھا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو کسی بیماری، وبائی بیماری کا ڈر ہوتا تھا یا بھوت دیو شیطان کا ڈر ہوتا تھا تو اس گاؤں کے دروازے پہ 10 مرتبہ گدھوں کی آواز نکالتے تھے کہ یہ گدھے کی آواز نکالنے سے چاہے بیماری نہیں لگے گی یا دیو پری جن یہ مسلط نہیں ہونے پائیں گے، یا کیا کرتے تھے اپنے گلے کے اندر روباہ لومڑی کی ہڈی لٹکاتے تھے۔ موقع برائے رفع نگرانی و ترس کرے اضطراب اور خوف کو دور کرنے کے لیے از وسائل زیر استفادے میں کردن، نیچے جو وسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کا استعمال کرتے تھے۔ موقع کی والد دہی میں شدن یعنی کہ جب کسی دیہات میں داخل ہوتے تھے، وہ از بیماری وبا اور وبائی بیماری سے یا دیو یا کسی دیو پری سے می ترسیدن ان کو ڈر لگتا تھا، تو برائے رفع ترس تو ڈر کو دور کرنے کے لیے در برابر دروازے روستا تو گاؤں کے دروازے کے سامنے 10 مرتبہ صدائے الاغ می دادن گدھے کی آواز نکالتے تھے، وگاہی انکار را اور کبھی کبھی اسی کام کو یعنی خوف کو دور کرنے کے لیے با آویختن استخان روبا لومڑی کی ہڈی کو لٹکاتے تھے بگردن خود اپنی گردن میں، تو امی نمودن یعنی ساتھ میں یہ بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلے میں اپنے کیا ہے لومڑی کی ہڈی بھی لٹکاتے تھے۔ تو یہ دیکھا ڈر اور خوف کو دور کرنے کا نسخہ ان کا یہ تھا۔ و اگر در بیابانی گم می شدن پیراہنے خود را پشت رو می کردن و می پوشیدن، اگر کوئی کسی صحرا میں، کسی بیابان میں، کسی جنگل میں گم ہو جاتا تھا تو کپڑا اتار کو الٹا پہن لیتا تھا تاکہ جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جائے۔ یہ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ وہاں کا وہ بن جائے، سامنے کا بٹن والا حصہ پیچھے کر لیتا تھا اور پیچھے کا حصہ آگے کہتا تھا، اس طریقے سے اس کو راستہ مل جائے گا اور اس کو نجات مل جائے گی۔ و اگر در بیامانی گم می شدن
پھر اگر کسی بیابان میں کسی صحرا میں گم ہو جاتے تھے پیراہن خود را پشترو می کردند، تو اپنے پیراہن کو اپنے کرتے کو پلٹ لیتے تھے، وہ بھی پوشیدند، اور پہن لیتے تھے، پلٹ کر پہن لیتے تھے، آگے کا پیچھے پیچھے کا۔ موقع مسافرت کی از خیانت زنان خود می ترسیدن، برائے کسب اطمینان نخیرہ بر ساق یا شاخ درختی می بستن، موقع بازگشت اگر نخ به حال خود باقی بود، مطمئن میشدن که زن آنها خیانت نورزیده است و اگر باز یا مفقود می گردید زن را به خیانت متهم می ساختن۔ عرب عجیب قصہ ہے۔ ہاں، کہہ رہے کہ بعض لوگ جب سفر پہ جاتے تھے اور انہیں اپنی عورتوں کی خیانت کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفر میں چلا جاؤں، میری بیوی میرے ساتھ خیانت کرے، کسی اور سے بات چیت کرنے لگے، کسی اور کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ بنا لے، کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے، تو یہ کیا کرتا تھا، ایک دھاگا کسی درخت سے باندھ دیتا تھا، ٹھیک، اطمینان کے لیے، اور جب واپس آتا تھا تو اگر دھاگا اسی انداز میں بندھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی بیوی نے خیانت نہیں کی ہے، صحیح ہے، اور اگر اتفاق سے اس کی گرہ کھل گئی یا دھاگا نہیں ہوتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ اس کی بیوی نے خیانت کی ہے۔ ایسا رہتا تو راغی تو دیکھتے جا کے کھول آتے، باندھ کے جاتا ادھر سے کھول کے چلے آتے کہ اب دیکھو کتنے کا بیج کیا ہوتا ہے۔ منی کا دھاگا تو چھوڑتے ہی نہیں لوگ، وہ بھی کھول دیتے ہمیں، میں گیا ایک مرتبہ شیولی مدرسے سے گیا تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے مبارک پور، تو دوپہر کا ٹائم تھا، جو ندی پہ پل ہے نا، دیکھا ہوگا، جہاں پل شروع ہوتا ہے ادھر سے جاؤ گے تو داہنی طرف ایک مزار ہے، داہنی طرف مزار ہے کسی بابا کی، تو 2-3 لڑکے ہم لوگ باہر کے تھے اور ایک لڑکا وہیں کا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو گھومنے کے لیے نکلے تو گھومتے گھومتے پہنچ گئے اس مزار تک۔ جب مزار پہ پہنچے دیکھا کہ مزار پہ کوئی نئی نئی چادریں، سفید کپڑے، نئی نئی ٹاول ویل چڑھا کے گیا تھا، میں نے تو جاتے ہی اٹھایا اور کندھے پہ رکھا۔ اب جو وہاں کا لڑکا تھا دیکھ کے کانپنے لگا، کہنے لگا کیا اسلم بھائی کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا کیوں بابا کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں بابا یہ ٹاول کیا کریں گے بھائی، کوئی لے جائے گا کہ نہیں؟ کوئی لے جائے، میں لے جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا ڈر کیوں؟ کہنے نہیں یار کچھ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کوئی لے جاتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ قبر پہ رکھی سڑ جاتی ہو، کونا ہو جاتی ہو، پھینک دے تو کوئی لے جاتا ہوگا نا، بہت سارے لوگ۔ تو اچھا جتنا کپڑا تھا، ٹاول ویل تھی، سب اٹھایا، گنٹری باندھ کے لے کے چل دیا، دور دور قریب نہیں آ رہا تھا، وہ لڑکے کی میں حالت خالی دیکھ رہا تھا، وہ پاس نہیں آ رہا تھا، قریب نہیں آ رہا تھا، دور دور مجھ سے چل رہا تھا کہ یار تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں ہوتا پاگل، یہ کوئی پہلی بار تھوڑی، یہ بہت لایا ہوں قبروں سے اتار کے۔ ہاں بھائی یہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ قبروں پہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے، منتوں کے جو چیز رکھے جاتے ہیں، ہمیں میں تو کتنے ناریل لیا کہ ہندوؤں کو اس سے کھا گیا، میں جانتا نہیں تھا، الگ پوچھا ہو گیا تو نہیں کھانا چاہیے، لیکن پہلے ہم لوگ کتنا کھا جاتے تھے لا کے، بھائی رکھ کے گئے، مٹھائی رکھ کے گئے، پتا چلا ناریل نہیں ہوتا ہے، کتنا ناریل وریل رکھا رہتا ہے، سب لاتے اور بڑا بڑا بتاشا وتاشا، پیسہ ویسا رکھ کے گئے، ادھر سے گئے، پیسہ جیب میں رکھا، بتاشا لیا، کھاتے ہوئے چل دیے۔ سب سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کچھ اس طریقے کی رسمیں ہوتی، لوگ درخت سے دھاگے باندھ کے جاتے سفر کے وقت،
تو کتنا خرافات ہوتا آ جاتے. ہاں ہمارے جیسے شرارتی لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بیوی کو مار دیتے تھے. دھاگا باندھ کے چلے جاتے تھے. دھاگا باندھ کے چلے جاتے تھے. پھر جب واپس آتے تھے اس پیڑ کے پاس جا کر کے اس دھاگے کو دیکھتے تھے. دھاگا اگر سلامت رہتا تھا تو سمجھتے تھے کہ بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی، الحمدللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ دھاگے کی گرہ کھلی ہوئی ہوتی تھی یا دھاگا ہی غائب رہتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ بیوی نے خیانت کی ہے. آج کے دور میں ایسے تو لوگوں کی نگاہیں رہتی، سفر پر جانے والوں کو دیکھتے کہ دیکھو کدھر دھاگا باندھ کے جا رہا ہے، اس کا کھولنا ہے. لڑاتے لوگ بھائی، دشمنی کرا. چلے موقع مسافرت، سفر کے موقع پر کہ از خیانت زنان خود می ترسیدن، کہ جب اپنی عورتوں کی جانب سے خیانت کا خوف ہوتا تھا تو برائے کسب اطمینان، وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے نخیرہ، ایک دھاگا بر ساقے یا شاخے، درخت کے ساقے پہ حصے یا جو تنا ہوتا ہے، تنا اس کو کہتے ہیں ساقے، یہ جو نیچے حصہ جہاں تک ابھی ڈالیاں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں ساقے. اور اس کے اوپر جہاں ڈالیاں تو بھی شاخیں ہو جاتی ہیں. تو درخت کے اوپر یعنی تنے پر یا اس کی کسی ٹہنی کے اوپر می بستن دھاگا باندھ دیتے تھے. موقع بازگشت، واپسی کے وقت، اگر نخ بحال خود باقی بود، اگر وہ دھاگا اپنی حالت پر باقی رہتا تھا تو مطمئن می شدن، تو مطمئن ہو جاتے تھے کہ زن انہا خیانت نہ ورزیدے است، کہ اس کی بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی. وہ اگر بعض اگر دھاگا کھلا ہوا ہوتا تھا یا مفقود می گردید، یا مفقود ہو جاتا تھا یعنی گم ہو جاتا تھا، وہاں دھاگا ہوتا ہی نہیں تھا، تو زن را بخیانت متہمی ساختن، تو اپنی عورت کو خیانت کے ساتھ متہم کرتے تھے، خیانت کا الزام لگاتے تھے، کہتے تھے تم نے خیانت کی ہے، دھاگے کی گرہ کھلی ہوئی ہے، یہ دھاگا ہے ہی نہیں. بتاؤ دھاگے کا اس چلی اور اس سے کیا کرتے ہیں. اگر دندان فرزند آنان میں افتاد، آن را بادو انگوش به سوی آفتاب پرتاب کرده می گفتند آفتاب دندان بہتر از این بده. اگر کسی کے بچے کا دانت ٹوٹ جاتا تھا تو اس ٹوٹے ہوئے دانت کو لے کر کے 2 انگلیوں سے آسمان کی طرف پھینکتے تھے، سورج کی طرف اچھالتے تھے، پھینکتے تھے اور کہتے تھے اے سورج، جو اس سے بہتر دانت میرے بیٹے کو عطا کرتے دے دے. جیسے دانت سورج ہی دیتا ہو. ہم لوگ چھوٹے چوہا بل میں چوہا بل میں یا کپڑا لے جا پھینک دیتے یا کچھ کھود دود کر کے وہ کر دیتے تھے، ہے نا، مٹی کھود کے ڈال دیتے تھے اس میں. پترا پہ کپڑے میں جلدی نہیں پھینکنے دیتے تھے گھر والے، کہتے چوڑا چوڑا نکلے گا، تھپوا بھی نہیں. ہاں بھائی ٹوٹ گیا کسی کا آگے کا بڑا نکل گیا، کہا بھائی تھپوا پھینکے رہے، کہا تھپوا بھی نہیں نکلا ہے. بچپنے میں پہلے بہت یہ سب ٹوٹتے تھے، ٹوٹتا ہی تھا بھائی 2-3 بار. ہاں تو یہ کریں کہ اگر دندان فرزند آنان، اگر ان لوگوں کے بچوں کے دانت میں افتاد گر جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے، تو آن را بادو انگشت، تو اس ٹوٹے ہوئے دانت کو 2 انگلیوں کے ذریعے بسوئے آفتاب، سورج کی طرف پرتاب کر دے، اچھالتے تھے، پھینکتے تھے. می گفتند، اور کہتے تھے آفتاب اے سورج مہاراج، دندان نے بہتر از این بدے، یہ جو ٹوٹا ہوا دانت ہے اس سے بہتر اور اس سے اچھا دانت اولاد کو عطا کر. زنی کی بچش نمی ماند، اگر 7 بار بر پشت مرد بزرگی قدم می گذاشت، معتقد بود کہ بچے او باقی می ماند. کہہ رہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ بچہ شکم میں نہیں ٹھہرتا تھا، بچہ زندہ پیدا نہیں ہوتا تھا، بچہ ساقط ہو جاتا تھا، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا تھا، تو یہ تھا کہ اگر کوئی انسان مرا ہوا ہو
7 مرتبہ یہ عورت اس کے اوپر قدم رکھ کے گزر جائے تو پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا، کسی مرے ہوئے انسان پہ۔ اچھا ٹھیک، زنی کی بچش نمی ماند، ایسی خاتون، ایسی عورت کہ جس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، اگر 7 بار پر کشتے مرد بزرگی، اگر کسی بڑے مرے ہوئے انسان کے اوپر قدم میں گزاشت، قدم رکھتی تھی تو معتقد بودند کے، تو ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ایسا کرنے سے بچے او باقی میمانا، اس کا بچہ کیا ہے، باقی رہے گا، زندہ رہے گا۔ ان بود مختصری از انبوہ خرافاتی، کہنے کی خرافات کے ڈھیر سے اور ذخیرے سے یہ کچھ مختصر نمونے تھے جو ہم نے پیش کیے ہیں۔ بھائی اس طریقے کے خرافات کا کیا ہے، ایک پورا بازار ہے، ایک انبار ہے کہ محیط زندگی آراب دوران جاہلیت را تاریک و سیاہ، کہ جس نے جاہلیت کے زمانے کے عربوں کی زندگی اور اس کی فضا کو تیر و تار بنا رکھا تھا۔ وہ فکر انہارا از پرواز بے اوج تعالی باز داشتے بود، اور جن خرافات نے عربوں کی فکر کو بلندی کی طرف پرواز سے روک رکھا تھا، ان کی فکروں میں پرواز نہیں تھی، پستیوں کے بارے میں بس خالی سوچتے تھے۔ اب مبارزہ اسلام با خرافات، اور جہاں اتنے سارے خرافات ہیں، ظاہر سی بات ہے خدا کی طرف سے بھیجا گیا دین اس طریقے کے خرافات کا تو مقابلہ کرے گا نا۔ اصل دین آیا ہی اسی لیے تھا کہ یہ جو اپنی فکروں کو پست کیے ہوئے ہیں، جو اپنی فکروں کو رشد و کمال کی طرف آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے بے بنیاد اور غیر منطقی چیزوں میں جو اپنی فکروں کو خرچ کر رہے ہیں، ان خرافات سے باہر نکلیں اور اپنی فکروں کو اپنی کیا ہے ترقی کے امور میں خرچ کریں۔ مبارزہ اسلام با خرافات، خرافات کے ساتھ اسلام کا مقابلہ، اسلام کی جنگ۔ اسلام با ان خرافہ از طرق مختلفی مبارزے کر دیا، کہہ رہے کہ اسلام نے ان خرافات کا مختلف طریقے سے مقابلہ کیا ہے، الگ الگ راستے اپنائے ہیں، الگ الگ طریقے اسلام نے ان خرافات سے مقابلہ کرنے، ان کو ختم کرنے کے لیے اختیار کیے ہیں۔ ہنگامی کے ادعی از آراب بیابانی با آویز جاگوئی و قلادہائی کی در انہا سنگہا و استخانہا ببند کشید میں شود، بیماران خود را معالجی میں کردن، خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرفیاب شدن و دربار مداوا با گیاہان دارو طبیعی پرسش نمودن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود لازم اس بر ہر فرد بیمار سراغ دارو ربد، زیرا خدائی کی درد را آفریدے دارو نیز آفریدے۔ بہت سارے جنگلوں میں، بیابانوں میں، حاشیے میں رہنے والے آراب جو اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے گلوں میں جانوروں کی ہڈیاں وڈیاں باندھے رہتے تھے، تعویذ یا قلادہ ولادہ باندھے رہتے تھے، دھاگا پھاگا، کبھی کبھی ایسے چلے آتے تھے رسول خدا کے پاس، اور آنے کے بعد رسول خدا سے دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ بتائیں ہماری اس بیماری کا علاج کیا ہے، کون سی ہڈی سے ہوگا، کون سے دھاگے سے ہوگا، کون سی چیز سے ہوگا؟ تو نبی کریم فرماتے تھے کہ یہ جو کچھ تمہارے گلے میں ہے، ہاتھ میں ہے، تمہارے بدن میں ہے، سب سے بیماری دور ہونے والی نہیں ہے، بیماریوں کا علاج دوا ہے، بیماریوں کا علاج دواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس بیماری کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ سب نکالو، دھاگی دھاگا، پھینکو یہ ہڈیاں سڈیاں۔ ادعی از آراب بیابانی، یعنی کہ بیابانوں میں رہنے والے عربوں کا گروہ
با آویز جادوئی وقلا دہائی، کہنے کی جادو ٹونا کرنے والے یا گنڈا دھاگا کرنے والے، ٹھیک، جو قلادہ وغیرہ ہوتے تھے اور ان کے گلوں میں لٹکے ہوتے تھے کہ در انہا سنگہا مستخانہا میں بند کشیدے میں شد، یا جن دھاگوں میں پتھر اور ہڈیاں ہوتی تھیں اس میں پیرو کر کے اس میں ڈال کر کے پہنے ہوئے ہوتے تھے، بیماران خود را معالجی بھی کردن، اور اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے اس طریقے سے دھاگا باندھ کے اس میں پتھر پیرو کے یا ہڈیوں کے ذریعے سے خدمت رسول خدا شرفیاب شدن۔ تو ایک داستان ہے، کچھ عرب بیابانی تھے جنہوں نے کیا ہے ایک بیمار کے علاج کے لیے اس کے گلے میں کچھ جادوئی اور جو ہے قلادہ دھاگا کہ جس کے اندر پتھر اور ہڈی پروئی گئی تھی، مالا بنا کر کے تعویذ بنا کر کے ڈالی گئی تھی، وہ آئے نبی کریم کی خدمت میں بارگاہ میں بدربار مداوا باغیاہانہ داروائی طبیب پرشد نمودانی، اور جڑی بوٹیوں اور طبیعی دواؤں کے ذریعے سے علاج کے بارے میں پوچھا۔ ابھی ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج، اب یہ جڑی بوٹیوں سے اور طبی طریقے سے یہ کیسے علاج ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ صحیح ہے؟ نبی کریم فرماتے تھے لازم اصبر ہر فرد بیمار، کہ ہر مریض اور ہر بیمار کے لیے ضروری ہے کہ سراغ دارو رود، کہ وہ دارو کے یعنی دوا تلاش کرے، دوا ڈھونڈے، دوا کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرے۔ زیرا خدائی کی درد را آفریدے، کیونکہ جس خدا نے درد پیدا کیا ہے دارو نیز آفریدے، اس نے دوا بھی پیدا کی ہے۔ یعنی اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یہ جادوئی قلادہ ہو، ہڈیاں ہوں، پتھر ہوں، اس طریقے کی چیزوں جو خرافی تھے، اللہ کے نبی نے ان سب سے دور رہنے کا اور کہا کہ بیماریوں کا علاج ہے لیکن یہ نہیں جو تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس کا علاج دواؤں کے ذریعے سے ہوگا۔ طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر تمہیں بتائے گا کہ بیماری کا علاج۔ حتیٰ موقع کی سعد ابن ابی وقاص بیماری قلبی گرفت، جہاں تک کہ سعد ابن ابی وقاص، یہ کون ہے سعد ابن ابی وقاص پتہ ہے؟ یہ صحابی رسول، اسی کا بیٹا ہے پسر سعد جو کہا جاتا ہے نا، یہ وہی ہے۔ کربلا میں عمر سعد، پسر سعد جو کہا جاتا ہے، عمر کہہ دو تو نام ہو گیا، پسر کہہ دو بیٹا ہو گیا، یہ اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ یہ ہے اس کو ایک دل کی بیماری تھی، ٹھیک، جب اس کو دل کی بیماری ہوئی تو حضرت فرمود نبی کریم نے فرمایا بیعت پیش حارث کھلدہ طبیب معروف ثقیف برمین، کہ قبیلہ ثقیف میں ایک مشہور و معروف طبیب تھا جس کا نام تھا حارث کھلدہ کا، اس کے پاس جاؤ۔ سپس خود آن حضرت پورا بداروی مخصوصی رہنمائی کر، اس کے علاوہ خود اللہ کے نبی نے خاص دوا کی طرف اس کی ہدایت کی رہنمائی کی، کہا کہ یہ چیز استعمال کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ علاوہ بر ان بیاناتی دربار آویزہائے جادوئی، علاوہ بر ان کے علاوہ بیاناتی دربار آویزہائے جادوئی، جادوئی تعویذوں کے بارے میں، گنڈوں کے بارے میں بیانات کی فاقد ہمیں گنے آثارن، یہ جو ہر قسم کے آثار سے خالی ہیں، وارث شدہ وارد ہوا۔ آسان لفظوں میں اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے بیانات دیے ہیں کہ جن بیانات میں آپ نے جادوئی دعا تعویذ اور گنڈا، ٹھیک،
اس کو بے اثر بتایا ہے، کہا کہ نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ذریعے سے تھوڑی علاج ہوتا ہے۔ اینک بے نقل دو روایت در ان بارے اکتفا میں ورزی۔ اب اس سلسلے میں دو روایتیں یہ نقل کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا ہے گندا دھاگا گلے میں جو کچھ پہنا جاتا ہے علاج کے لیے۔ البتہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے ان بے اثر چیزوں کے ذریعے سے علاج کے لیے منع کیا ہے کہ آپ مادی چیزوں میں سے کسی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ میں نے اس پر اعتماد کر کے کہ یہ چیز مجھے جو ہے شفا دے دے گی، اس سے بیماری دور ہوگی، اس سے منع کیا ہے۔ آپ اس کو تعویذ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، آیات کے ساتھ تقابل مت کیجئے گا۔ یہ ہڈی، یہ پتھر، یہ لکڑیوں کی چھال اور یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو بے اثر ہیں ان سے منع کیا ہے، نہ کہ آیات و دعاؤں سے۔ آیات و دعاؤں میں اثر ہے، آیات اور دعاؤں کے ذریعے سے یہ معصور ہے۔ اگر آیات میں اور دعاؤں میں اثر نہ ہوتا تو یہ سارے جو تعویذات ہیں، جو سارے اعمال بتائے گئے، یہ سب ہم تک تھوڑی پہنچتے، سمجھ رہے ہیں؟ چلے باقی توضیح کل دی جائے گی انشاءاللہ، آگے کل پڑھیں گے۔